میں مزید تاخیر نہیں کرنا چاہتا اور شیخ محترم کے درمیان اور آپ کے درمیان میں حال نہیں ہونا چاہتا مزید، اس لیے میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ سامعین کو خطاب فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر اجلاس، معزز علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، مدرسے کلیہ، مدرسے کے بنات، مدرسہ بنات لڑکیوں کے اس ادارے کے زیر اہتمام فتح پور شہر اتر پردیش کے اندر اس مدرسے کے زیر اہتمام جو یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، اس میں آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں اللہ اور اس کے رسول کی لے کر کے حاضر ہوا ہوں. وقت کافی ہو چکا ہے، آپ حضرات کا میں زیادہ وقت لوں گا نہیں. اختصار کے ساتھ چند ایسی گزارشات، چند ایسی باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا جو انشاءاللہ دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی نفع بخش، فائدہ مند. انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور مجھے یقین ہے کہ یہ باتیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، انہیں سن لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد آپ کو اطمینان قلب ہوگا، سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ تبارک. کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، جن باتوں میں مومنوں کے لیے شفا ہے، نفع ہے، فائدہ ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو باتیں بیان کی ہیں اس میں مومنوں کے لیے فائدہ ہے، نفع ہے، اور ان کے لیے ان کی تمام بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے.
اور اللہ کی رحمتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم پڑھنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے دیا ہے، کیونکہ اس کے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کہتا الف لام میم تو الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی، یعنی اگر آپ نے صرف الف لام میم پڑھ لیا تو 30 نیکیوں کے آپ مالک ہو۔ اور یہ قرآن ایک سسٹم اور ایک دستور، ایک نظام، اللہ کی عبادت و بندگی سے لے کر اس دنیا کی تعمیر و ترقی کے پورے قواعد اور اصول اور ضابطے اس قرآن کے اندر موجود، جس کی عملی تصویر پریکٹیکل شکل میں جسے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور دنیا کے سامنے یہ نمونہ رکھا، اور اتنا بہترین نمونہ رکھا، اتنا بہترین نمونہ رکھا کہ اپنے تو اپنے، پرائے بھی اس کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے باب بدء الوحی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت ایک حدیث لائے ہیں، طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں وہ لمبی حدیث آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اس کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں۔ ابو سفیان اس وقت کی بات ہے جب وہ کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کارواں، ہمارا قافلہ عربوں کا ایک شہر سے گزرا، بادشاہ نے ہم کو طلب کیا اور ہم سے اس نے کچھ باتیں پوچھی، کہاں سے آئے ہو، کیا ہے، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے یہاں کوئی نبی پیدا ہوا ہے، ایک آدمی پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، اور کہتا ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تو میں تم سے کچھ باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے صحیح صحیح بتاؤ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کافر تھے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دشمنی تھی مجھے بہت زیادہ، چونکہ وہ زبان جو وہ بول رہا تھا میں بھی نہیں جان رہا تھا، نہ میری زبان وہ جان رہا تھا، بیچ میں ایک ترجمان تھا، ایک ٹرانسلیٹر تھا، مترجم، ترجمہ کرنے والا، ہماری میں جو بولتا تھا وہ بادشاہ کو سناتا تھا ہرقل، اور جو ہرقل بولتا تھا وہ مجھے ترجمہ کر کے بتاتا تھا۔ میں چاہتا تو بہت کچھ باتیں غلط سلط بیان کر دیتا، جھوٹ، لیکن میرے پیچھے میری قوم کے لوگ بھی بیٹھے تھے، عرب کے لوگ بھی بیٹھے تھے، جن کا میں سردار تھا، اس قافلے کا، اس کارواں کا میں سردار تھا، وہ بھی بیٹھے تھے میرے بغل میں۔ میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں بادشاہ کے سوال کا غلط سلط جواب دوں۔ کیوں؟ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو بادشاہ کو تو نہیں پتا، ٹرانسلیٹر کو بھی نہیں پتا، جو میں کہوں گا وہ اس کو بتایا، لیکن جو میرے پیچھے میرے قافلے کے لوگ عرب بیٹھے تھے یہ کیا سوچیں گے کہ ابو سفیان اتنا بڑا جھوٹ ہے؟ سوچو، ایک کافر آدمی، اس کو اتنی غیرت، یہ اس زمانے کے بڑے بڑے پکے کافر تھے بھائی، وہ معمولی آج کل کے گھٹیا لوگوں کی طرح نہیں تھے، وہ کفر میں بھی بڑے اعلیٰ قسم کے کافر تھے، جن کو یہ غیرت تھی کہ کم از کم جھوٹ نہ بولیں۔ آج تو تھوک کے باہر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول بول کر کے زمین ہتھیا رہے ہیں، جھوٹ بول بول کر کے بلڈوزر چلوا رہے ہیں، جھوٹ بول بول کر کے پتہ نہیں کہاں سے مسجدیں قبضہ کر رہے ہیں، سب جھوٹ کے اوپر پوری حکومتیں چل رہی ہیں۔ کہاں غیرت ہے، کہاں شرم ہے، کہاں حیا ہے، اور اس کے اوپر فخر، ایک تو چوری، دوسرے سینہ چوری، لیکن وہ بڑے اعلیٰ قسم کے کام کرتے ہیں۔ کہنے لگے، اس نے سوال کیا کہ تمہارے یہاں جو شخص پیدا ہوا ہے، کئی سوالات کیے، وہ کیسا ہے، اخلاق میں کیسا ہے، کردار میں کیسا ہے، اس کے ماننے والے کیسے ہیں؟ میں نے کہا اس کے ماننے والے غریب غربا لوگ ہیں۔ ایک سوال بڑا اہم کیا اس نے کہ یہ بتاؤ کہ اس کے ماننے والوں میں کمی ہو رہی ہے یا زیادتی ہو رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا یہاں میں تھوڑا سا
چھٹکا. اس کے ماننے والے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے. میں چاہتا تو وہاں اسے جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، روز بروز اس کی تعداد، اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. ہرقل نے کہا حق بات کی یہی دلیل ہوتی ہے، جو حق ہوتا ہے وہ پھیلتا ہے، بڑھتا ہے. جو حق ہوتا ہے اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اس کے ماننے والے بڑھتے ہیں. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں پتہ ہے آپ کو؟ فتح پور کی سرزمین پر پہلی دفعہ میرا علاقہ ہے یہ، لیکن میں کبھی حاضر نہیں ہوا، نہ اس دور میں جب زمانے جاہلیت میں تھا اور نہ اب اس دور پہلی دفعہ حاضر ہو رہا ہوں. اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں اہل الحدیث ہیں، لیکن جب سے آیا ہوں بہت سارے نوجوان، بہت سارے احباب، ملاقات پہ ملاقات اور گفتگو کی گفتگو، شیخ ہم اہل حدیث ہو گئے، شیخ ہم اہل حدیث ہو گئے، شیخ ہم نے یہ کیسے سنی اہل حدیث، ہم نے وہ کیسے سنی اہل حدیث ہو گئے، یہاں یہ مسجدیں ہو گئی، یہاں وہ مسجدیں ہو گئی. جہاں کچھ بھی نہیں تھا آج سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جھوٹ لوگ موجود ہیں. یہ دیکھ کر مجھے وہ حدیث یاد آئی. تو عزیزان محترم، اسی حوالے سے میں کچھ بات آگے خدمت میں رکھنا چاہوں گا. کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. پتہ نہیں کیسے اقبال میں کہا تھا، صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا، جدھر دیکھو دشمنی. جلسے تھے، ویڈیو نہیں تھے، کانفرنسز ہوتے تھے، میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، موبائلز نہیں تھے، تو جلسوں میں گالیاں سن سن کر کے پک گئے. جدھر دیکھو ادھری گالیاں، جدھر دیکھو ادھری منافرت کی باتیں. RSS جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے دشمن ہے، اللہ کی قسم اتنے وہ دشمن نہیں جتنے یہ کلمہ پڑھنے والے دشمنی کے اوپر تلے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا اٹھا کر کے دیکھیے آپ، مولوی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بڑے بڑے مولوی ہیں کہ وہابی کی مسجد میں جاؤ گے تو تمہارا نکاح ہی ٹوٹ جائے گا. بالکل ایسی بنڈن مار دیا کہ سیدھے خلاص. مصافحہ کرو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کے گھر کھانا کھاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، اس کی مسجد میں جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، اس کے ہاں شادی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اتنی چیخ پکار میں سن سن کے پریشان. لیکن میں پریشان نہیں ہوں. جسے درد ہوتا ہے وہی چیختا ہے، وہی چلاتا ہے. اذان جب ہوتی ہے نا تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ہوا نکل جاتی ہے، اور ہوا نکلے تو نکلے، وہ مردود بھاگتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا نکالتے ہوئے بھاگتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے کہ جہاں اس کی اذان کی آواز اس کے کان میں نہ آئے. تو اس کے چیلے چاپڑ تو آج بھی ہیں، ہمیشہ ہیں، ہمیشہ سے رہیں گے. یہ کوئی نئی بات نہیں. حق کا آواز ہی اتنا بلند ہوتا ہے، اتنی کڑک ہوتی ہے، اور اس کے اندر اتنا زور ہوتا ہے، اچھے اچھوں کی ہوا نکل جاتی ہے. میرے مسلمان بھائیوں، درد بہت ہے. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ الحمدللہ حق اپنا لوہا منوا رہا ہے، حق اپنا لوہا منوا رہا ہے. مسلمان سمجھ رہے ہیں، نوجوان ہمارے کوالیفائیڈ ہو رہے ہیں، تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں، دنیا کے گوشے گوشے میں جا رہے ہیں. اب جھوٹ کا دور ختم ہو رہا ہے، جھوٹ کی تاریخیاں ختم ہو رہی ہیں. مٹ جائیں گے جھوٹ بولنے والے اور جھوٹے، یہ باقی نہیں رہنے والے. یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شاد رکھے گا، آباد رکھے گا. توحید کے کلمے سے اللہ اکبر، یہ پوری دنیا پھر سے جگمگائے گی، بھارت پھر سے روشن ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. مولانا تقریر فرماتے ہیں شیخ رضا اللہ ابن کریم، 800 برس سے سوچیے آپ، تاریخ کے حوالوں سے گونگے بہرے وہ جو آئے تھے 850 برس جنہوں نے حکومت کی، یہ بھی تو اتہاس ہے کہ وہ زمین پہ قبضہ کرنے آئے تھے. وہ دین پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ زمین کو پھیلانے کے لیے آئے. کتنی زمینیں ہم لے لیں، وہ ہتھیار لے کے آئے تھے.
تلوار لے کے آئے تھے، تیر اور تفنگ لے کے آئے تھے، فوج لے کے آئے تھے. ارے وہ 850 برس انہوں نے زمین کو، اس کھنڈت بھارت کو، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بھارت کو، ایک ٹکڑے میں بھارت نہیں تھا. بھلے وہ دین لے کے نہیں آئے تھے لیکن وہ کم از کم اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. انہیں بھارت سے محبت تھی اور انہوں نے اس کھنڈت بھارت کو جی جناب ٹکڑے ٹکڑے میں رجواڑے، ایک دوسروں کی لڑکیوں کے اوپر غلط نظر ڈال کر حملہ کرتے تھے، اس کی بیٹیاں چھینتے. ارے بیوی حاصل کرنے کے لیے مار کٹائی کرتے تھے. اس کی بیوی خوبصورت، قبضہ کرو، کیسے اس قلعے کے اوپر حملہ کرو، حاصل کرو کیسے. بدکاری، عیاشی، زناکاریوں کے دھرسیت، جگہ جگہ فساد، فتنے پھیلے ہوئے تھے. ان بادشاہوں نے بھارت کو ایک لڑی کے اندر پرویا اور اکھنڈ بھارت بنایا. افغانستان سے لے کر کے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک. جناب علی، نہ اس میں پاکستان تھا، نہ اس میں بنگلہ دیش تھا، نہ اس میں نیپال تھا، نہ کچھ تھا. سب ایک بھارت کے چھاؤں کے تلے آج موجود تھا. انہوں نے کیا، زمین کو انہوں نے متحد کیا، اسے سونے کی چڑیا بنایا. پوری دنیا اسے سونے کی چڑیا کہا. لیکن اس کو بانٹ دیا اور الزام لگا دیا کہ مسلمانوں نے کرایا. اور ہم بھی بیچارے کریں تو کیا کریں. اگر وہ دین لے کے دین پھیلاتے، دین اگر وہ پھیلاتے تو آج جو یہ بمک رہے ہیں، آج جو یہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ کیا ان کے باپ دادے ہی نہیں تھے، ختم ہو جاتے. ان کا کہیں لتا پتہ نہیں چلتا. یہ زندہ رہتے ہی جب ان کے پرکھے رہتے، جب نہ یہ ہوتے. 850 برس کی مدت بہت زیادہ ہوتی ہے. صفایا ہو جاتا. اگر وہ اسی لیے اگر وہ کام کرتے کہ ہمارے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا، سب کو ختم کر دو، تو کوئی غیر مسلم بھارت کی سرزمین میں نہیں رہتا. ہمارے انہی بادشاہوں نے جو 850 برس مسلمان تھے، انہوں نے کھلایا ہے، پلایا ہے، پالا ہے، پوسا ہے. آج کہتے ہو کہ ہم پال رہے ہیں، قبرستان جاؤ یا پاکستان جاؤ. یہ منہ اور مسور کی دال. ابے تم کھا پی لو تو یہی بڑی غنیمت ہے. تم ہم کو کیا کھلاؤ گے، کیا پلاؤ گے. 850 برس ہم نے پالا ہے اس دھرتی کے اوپر اور اس کو نے اکھنڈ بنایا ہے. اکھنڈ تھا یہ. اور انشاءاللہ تبارک تعالی ہمارا بھی یہی نعرہ ہے کہ ہمیں اکھنڈ بھارت چاہیے. ہم آگے آگے چلیں گے. آؤ ہمارے ساتھ پاکستان چلتے ہیں، کہتے ہیں آ جاؤ بھارت میں مل جاؤ. بنگلہ دیشیوں بھارت میں مل جاؤ، افغانیوں آ جاؤ بھارت کے اندر. پھر سے ہم اکھنڈ بھارت کا نرماণ کرتے ہیں. بولو تیار ہو نہیں تیار؟ واللہ ہم یہی چاہتے ہیں. ہمارا بھارت پھر سے وہی بھارت ہو جائے جو پہلے جیسا تھا، جیسا مغلوں نے بنایا تھا. اسی طرح سے بھارت ہو جائے. ہم بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن افسوس، مولانا نے بتایا نا، پنچری کی اولاد ہم کو کہا جاتا ہے. جو نانے شبینہ کے محتاج تھے، جن کے باپ داداؤں کو ہم نے وزیر بنایا تھا، ہم نے امیر بنایا تھا، ہم نے زمینوں کا مالک بنایا تھا. آج ان کی پتہ نہیں کیسے ویسے لوگ آج ایسے ویسے کیسے ہو گئے اور کیسے ایسے ویسے ہو گئے. پتہ ہے اس کا سبب کیا ہے؟ سنو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اے مسلمانوں، اپنے حالات کا جائزہ لو بلا تفریق مذہب و ملت. یہ بتاؤ مجھے، ہر جگہ ہم کو سازش، تم کو سازش نظر آتی ہے. حکومت کی سازش ہے، فلاں کی سازش ہے. آج آپ 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہو، اس میں کس کی سازش ہے؟ کس نے تمہیں مختلف جماعتوں فرقوں میں بانٹا؟ کس نے تمہیں کہا ہے کہ ایک دوسروں کی مسجدوں کے اندر داخل ہو گئے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کس نے تمہیں؟ اور تو اور ہے
کس نے تمہیں نماز پڑھنے سے منع کیا بھائی؟ مودی جی نے آپ کو کہا ہے مسجد کے اندر داخل نہ ہو، نماز نہ پڑھو۔ حکومت نے تمہیں کہا ہے کہ مسجد مت بناؤ، حکومت نے تمہیں کہا ہے مدرسے نہ بناؤ، تمہیں حکومت نے کہا کہ کالج نہ بناؤ، تمہیں حکومت نے کہا یونیورسٹی نہ بناؤ، حکومت نے تمہیں کہا ہے کہ تم ترقی نہ کرو۔ ہم اپنی گندگیوں کو حکومتوں کے حوالے نہ کریں۔ ہمارے سامنے بہتی ہوئی جو نالیاں ہیں، ہمارے محلے کی جو گندگیاں ہیں، یہ حکومت سے مودی جی آگے جھاڑو نہیں ماریں گے، مکھ منتری آگے جھاڑو نہیں ماریں گے۔ ہمیں خود اپنی گلیوں کو صاف کرنا پڑے گا، ہمیں خود اپنے گھروں کو پاک و صاف رکھنا پڑے گا، ہمیں خود اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، ہمیں خود اپنے بچوں کے لیے بہترین اور اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکولز بنانے پڑیں گے، کالجز بنانے پڑیں گے، یونیورسٹیز بنانے پڑیں گے، اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے جہاں ہم ان کو حافظ بنا رہے ہیں، جہاں ہم ان کو عالمہ اور فاضلہ بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی عالمہ فاضلہ بنا رہے ہیں، وہیں ان بچیوں کو آپ کو لائر بھی بنانا ہے، ایڈوکیٹ بھی بنانا ہے، ڈاکٹر بھی بنانا ہے، نرس بھی بنانا ہے، ٹیچر بھی بنانا ہے، معلم بھی بنانا ہے، جی جناب عالی ان کو پائلٹ بھی بنانا ہے۔ اپنی بچیوں کو بھی بچوں کو بھی پڑھانا ہے۔ آپ کہو گے کیسے پڑھائیں گے؟ بے پردگی، تو آپ خود کالجز بناؤ۔ جس طرح آپ اتنے بڑے مدرسوں کو بناتے ہیں، اسی طرح سے آپ انہی مدرسوں کے اندر کالج بناؤ۔ فتح پور کے قرب و جوار میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنی گرلز کالج لکھنؤ کے اندر ہیں اور لکھنؤ کے قرب و جوار صرف مسلمانوں کی، جہاں پردے کے ساتھ ہماری بچیاں جا کے تعلیم حاصل کرتی ہیں، ڈاکٹر بنتی ہیں، انجینئر بنتی ہیں، ہیں کوئی ایسے کالجز ہیں؟ بولو، ہے کوئی کالج؟ کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنی کمیوں کے اوپر غور نہیں کرتے، ہم دوسروں کے اوپر نقد کرتے ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ہر فیلڈ کے اندر آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے بچوں کو جاہل نہیں رکھنا، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے کر کے انہیں بہترین، اور سنو، دو ہی راستے ہیں ہمارے بھارت کے اندر جینے کے، بس دو راستے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تیسرا۔ بھارت کے اندر اگر آپ کو جینا ہے صحیح ڈھنگ سے، عزت اور آبرو کے ساتھ، تو میں آپ کو یہ راستے گائیڈ لائن بتا رہا ہوں، دو راستے، اور تمام علماء سے درخواست کروں گا اگر یہ صحیح ہے تو اس کی تائید بھی کریں اور اسے بیان کیا جائے ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے کہ ہماری پسماندگی، ہماری ذلت اور ہماری رسوائی ان دو اسباب سے ختم ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم بہترین تعلیم سے خود کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی زیور تعلیم سے ہم آراستہ اور پیراستہ کریں، دینی تعلیم بھی بتائیں ان کو، دنیاوی تعلیم بھی ہم ان کو سکھائیں، انہیں عربی بھی پڑھائیں، انہیں ہندی بھی پڑھائیں، انہیں سنسکرت بھی پڑھائیں۔ اپنے ہم یو پی والے، بہار والے اور اسی طرح جھارکھنڈ اور مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ، یہاں سب ہندی زبانیں چلتی ہیں۔ 4 کنٹریز تو ویسے بھی ہندی نہیں مانتے، 4 اسٹیٹس، کیرلا ہے وہاں ملیالم چلتی ہے، تمل ناڈو ہے وہاں تمل چلتی ہے، کرناٹکا ہے وہاں کنڑ چلتی ہے، آندھرا ہے اور تلنگانہ ہے، 4 اسٹیٹ، یہ وہاں پہ تیلگو چلتی ہے، اور ان اسٹیٹوں میں ہندی چلتی ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو ہندی کیوں نہ پڑھائیں؟ ہم اپنے بچوں کو ہندی کیوں نہ پڑھائیں؟ سنسکرت پڑھائیں ہم اپنے بچوں کو، اور لڑکیوں کو بھی بہترین سنسکرت بولنے والا۔ آج ہم بڑے بڑے مدرسوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے دارالعلوموں کے مالک ہیں، ہمارا کوئی مولوی، سنسکرت تو بہت دور کی بات رہی، بہت کم ایسے مولانا لوگ ہیں جو ہندی بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اللہ کی قسم نہیں بتا۔ تو یہ کمی کی وجہ سے آج ہم مار کھا رہے ہیں کہ ہم نے قوم کی بھاشا نہیں پڑھی۔ ہمارے مولویوں نے انگریز دشمنی میں انگریزی سے محروم کر دیا، فتویٰ لگا دیا کیا کہ انگریز سے دشمن ہے تو دشمن کی زبان پڑھنا حرام ہے، تو مولوی انگریزی سے بدزن کر دیا، منبر خطبوں سے سب کچھ سے ختم مولوی۔ اب مولوی کی جو بات ہی چلتی تھی، شیخ نے بتایا کہ مولوی جو کہے سب لوگ تسلیم کرتے تھے، اس لیے مولویوں کی بات مانو مگر سوچ سمجھ کے مانو، اپنا دماغ بھی تو استعمال کرو۔ نہیں تو کسی گاؤں میں ایک بنیا رہتا تھا، وہ مولوی صاحب اس سے قرض لیتے تھے، ادھار سامان آتا تھا بنیا کے یہاں سے، غیر مسلم تھا وہ،
سال بھر گزر گیا، بنیا مطالبہ کرتا مولوی صاحب پیسے دے دو، مولوی صاحب دے دیں گے بھائی دے دیں گے بھائی۔ سال بھر کے بعد مولوی جا کے دروازے میں، وہ بنیا جا کے دروازے میں بیٹھ گیا، اس نے کہا مولوی صاحب پیسے دے دو نہیں تو پوری۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، سوچ سمجھ لے تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ کہا میں کچھ نہیں جانتا، میرے پیسے چاہیے۔ کہا سوچ لے اگر تو پیسہ مانگے بہت برا ہوگا۔ کہا کچھ بھی ہو۔ اتفاق سے دوسرے دن جمعے کا دن تھا، جیسے آج جمعے کا دن ہے، تقریر ہو گئی مولانا کی۔ اب بنیا دکان کھول کر کے بیٹھا ہوا ہے، دوپہر سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، جو لوگ اس کی دکان پہ بیٹھ کر کے چائے پیتے تھے، بیڑی پیتے تھے، جو اس کے گپ شپ مارتے تھے اس کے دوست، وہ سارے اس کی دکان کے سامنے سے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کوئی اس سے بات ہی نہیں کر رہا ہے، اس کو پکڑ رہے ہیں، وہ پکڑ ابے بھائی فلانے، ابے کیا ہو گیا یار بولو تو صحیح کیا بات ہے بھائی، کوئی نہیں بات کرتا، سب چلے جائے۔ شام کو ایک آدمی اس کا گہرا دوست گزرا، اس کو پکڑ کر کے ہاتھ پکڑ کر کے بیٹھے، کہا نہیں تو مجھے بتا آخر یہ گاؤں والوں کو کیا ہو گیا، نہ میری دکان پہ آ رہے ہیں نہ کوئی بات کر رہا۔ وہ اتفاق سے اس نے کہا بے میں تجھے بتا رہا ہوں، اتفاق سے میں غیر شادی شدہ، میری شادی نہیں ہوئی ہے، مولوی صاحب نے کہا ہے کہ تو وہابی ہو گیا ہے، بنیا وہابی ہو گیا ہے، اور جو اس سے بات کرے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو میں تو اس لیے بول دے رہا ہوں کیونکہ میری شادی نہیں ہوئی ہے، تو مجھے اس کی فکر ہی نہیں ہے، اس لیے تیرے سے تو بولے یار یہ وہابی کیا ہوا، ہمیں تو وہابی کا پتہ ہی نہیں۔ کہا وہ ہمیں بھی نہیں معلوم، لیکن مولوی صاحب نے خطبے میں آج جمعے میں یہ بات کہی تھی کہ تو وہابی، وہ سمجھ گیا اوہو کیا معاملہ کیا ہے۔ شام کو بنیا جا کے مولوی کے پیر پکڑ کے بیٹھ گیا، ہاں مولوی جی معاف کر دو، سال بھر کا بھی معاف، آئندہ جتنا بھی ادھار جائے گا سب معاف، لیکن آپ گاؤں والوں سے کہہ دو کہ میں وہابی نہیں۔ یہ استھتی ہے ہمارے بھارت کی۔ مولویوں نے کہا انگریزی دشمنی میں انگریزی مت پڑھو، اور بھارت کے واسی جو دوسرے برادران وطن تھے آج ان کے سادھو سنت بوڑھے دانت نہیں ہے منہ میں، اتنی بہترین انگلش بولتے ہیں کہ انگریز بھی ان کو اپنے امریکہ اور انگلینڈ کے اندر بلا کے ان کی باتیں سنتا، ان کے بھاشن سنتا ہے۔ جو مافیا مانتے تھے پیر پکڑ کر کے انگریزوں کے تلوے چاٹتے تھے، آج وہ بھارت کے سب سے بڑے لیڈر بن گئے، بھارت کے سب سے بڑے وفادار بن گئے، اور جنہوں نے انگریز دشمنی میں انگریزی کو بھی حرام کر دیا، زبان کو بھی حرام کر دیا، وہ غدار، وہ کیا ہو گئے؟ بولو غدار، خلاص۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، ہماری قیادت صحیح نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی قائد ایسا نہیں تھا جو ہمیں رہنمائی کر سکے، ہمیں ان حقیقتوں کو سے بے نقاب کر سکے۔ کچھ ہمارے اندر تھے فرقہ پرستیوں کے اندر ڈوبے، شیطان نے ان کو ایسا گمراہ کیا کہ مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کیسے فرقے پیدا ہوئے اسی بھارت کے اندر، اور آج تک وہ فرقے اور جماعتیں موجود ہیں۔ ہم صرف یہ سوچتے مولوی صاحب نے کہا ہمارا مولوی، تیرا مولوی، ان کا، اللہ کی قسم مولوی کسی کا نہیں، کسی کا مولوی نہیں، ہمارا مولوی وہ ہے جو ہمیں مکے اور مدینے کا راستہ بتلائے، وہ ہمارا مولوی ہے، جو ہمیں کفر اور شرک اور بدعات کی طرف بلائے، وہ ہمارا مولوی ہو سکتا۔ کیا تم نے سمجھا؟ نام صرف عشق نبیہ کبھی نبیہ کبھی نبیہ، یہ کہنے سے عشق ہوتا ہے، یہ کہنے سے اطاعت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دین سیکھو۔ کس سے سیکھنا ہے دین؟ انظروا عمن تاخذون دینکم، یہ اسلاف کا قاعدہ ہے، اصول ہے کہ دین جس سے سیکھنا ہے اس کو دیکھو وہ کیسا ہے، وہ اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہے یا گپے مار رہا ہے، قصے اور کہانیاں اڑا رہا ہے لوگوں کو۔ غوث پاک زندہ کرتے ہیں، غوث پاک مردہ کرتے ہیں، غوث پاک سب بیٹا لینا ہے تو غوث پاک نے کہا قیامت کے دن میں اپنے تمام چاہنے والوں کو جب تک بخشش نہیں کروا لوں گا تب تک جنت میں پاؤں نہیں۔
واہ، تو رسول سے بھی زیادہ بڑے ہو گئے. یہ کہہ کر کے نعرے لگواتا ہے. قبر، مولوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، 11ویں کرو غوث پاک کی قبر میں واقع تمہارے سوالوں کا جواب دیں گے. اللہ کی قسم تم نے کہا سبحان اللہ. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے فرمائے کیوں آخر یہ حالت ہے کہ تمہارا دماغ نہیں کام کر رہا ہے. انڈیا کے لوگوں، بر صغیر کے لوگوں، کیوں نہیں اپنے دماغ کو تم استعمال کرتے؟ کیوں نہیں؟ آخر کب تک بھولے بنے رہو گے؟ خواجہ کا ہندوستان، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے. ڈانس کرتے ہو، ناچتے ہو. یہ ہے خواجہ کا سکہ. بلڈوزر چلا کے سب کچھ ختم ہو رہا ہے. کب جاگیں گے خواجہ؟ بولو تو مرچی لگتی ہے. کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کی توہین. ہم کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتے. ہم تو غیروں کے خداؤں کو بھی حرام سمجھتے ہیں، برا بھلا کہنا. اللہ نے ہمیں منع کیا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. اللہ کے سوا جو غیروں کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں ان کے معبودوں کو برا نہ کہو، ان کے خداؤں کو برا نہ کہو. منع کیا ہمارے رب نے. ہماری زبان وہاں بند ہو جاتی ہے. لیکن تمہارے یہ ذرا کتاب اداب باپ میں بانٹنا. ہیلو، کیوں؟ اس لیے ذرا اللہ نے یہ دماغ دیا ہے، دل دیا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، فرقہ نہ سوچو. فرقہ ورقہ کچھ نہیں ہے اسلام کا. اللہ کی قسم ہمارے نبی نے دین کو مکمل اللہ نے کر دیا. یہ کسی کے باپ کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے اسلام. یہ مذہب نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب ہے، مذہب نہیں ہے اسلام. اسلام مذہب، یہ اسلام دین ہے. اسلام کیا ہے؟ مذہب بھی عربی لفظ ہے، دین بھی عربی لفظ ہے، لیکن دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق. دین وہ ہے جو آسمان سے آیا اور مذہب وہ ہے جو زمین پہ بنایا گیا. ہماری اور تمہاری اور آپ کی ان کی سوچ کو مذہب کہا جاتا ہے. جو آپ سوچتے ہو اسے مذہب کہتے ہیں. آپ نے سوچا، چند لوگوں نے مل کر کے کہ بھائی مجھے شمال کی طرف نہیں جانا ہے، جنوب کی طرف جانا ہے. چند لوگوں نے سوچا نہیں مجھے مشرق کی طرف نہیں جانا ہے، مغرب کی طرف جانا. وہ مشرق کی طرف چلے گئے، وہ ان کا مذہب ہے. یہ مغرب کی طرف چلے گئے، وہ ان کا مذہب ہے. وہ شمال کی طرف چلا گیا، وہ ان کا مذہب. تو مذہب ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ سارے مذہب جو بنے ہیں وہ صحیح ہوں. اس میں جھوٹ کی بھی، غلطی کی بھی، خطا کی بھی گنجائش موجود ہے. لیکن جو دین ہوتا ہے، جو دین ہے، اس دین میں کوئی غلطی، کیونکہ دین کی بنیاد وحی پہ ہوتی ہے. وحی اللہ کی طرف سے جو آواز آتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جو بھیجتا ہے، وہ اسے دین کہا جاتا ہے. اور ہمارا دین دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے دین بھیجا ہمیں. یہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا لے کے نہیں آئے، جیسا کہ بھارت کے چند بیوقوف اور احمق قسم کے ایڈیائی میڈیائی جوکر جاہل کو کہتے ہیں. نرمان کیا ہے اسلام کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نیا مذہب ہے، 1400 برس پہلے بنایا. اسلام 1400 برس پہلے کا بنا ہوا نہیں ہے. اسلام اس دن سے ہے جس دن حضرت آدم اس سنسار کا سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا اس کی بیوی اماں حوا اور دادا آدم جو سب سے پہلے اس دنیا میں آئے. دادا آدم اسلام لے کر کے آئے ہوئے مسلمان. وہ کون تھے؟ وہ ہمارے نبی نے تو اس اسلام کی تکمیل کی ہے. یا الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا. تو یہ بھی سمجھو کہ اللہ نے اس دین کو بھیجا جسے دین اسلام کہتے ہیں، اور یہ دین مکمل ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں. یہ دین اگر آپ مان لیں، ایمان رکھ کر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیں، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا اخلاق، اپنے سلوک، اپنے معاملات، اپنے لین دین، اپنے شادی بیاہ، اپنی تجارتیں، اپنے تعلقات،
تعلقات اگر قرآن و سنت کی بنیاد پہ کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم میدان محشر میں ان کے جھنڈے کے نیچے انشاءاللہ تبارک و تعالی رہیں گے، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول کی اطاعت کرے، وہ اعلیٰ کامیابیوں سے، عظیم کامیابیوں سے ہمکنار، وہ کامیاب ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور میرے نبی کا منصب یہ ہے، صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی میرے نبی کا مقام اور رتبہ یہ ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت فرما برداری کر لے وہ در حقیقت اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہندوستان کے اندر اگر آپ کو عزت سے رہنا ہے اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہونا ہے اور آپ کو سربلند ہونا ہے تو سب سے پہلے تعلیم کے اوپر ہمیں اپنی انرجی، اپنا پاور، اپنی دولت، اپنی عقل، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم، دینی بھی اور دنیاوی بھی، قرآن کی بھی تعلیم، حدیث کی بھی تعلیم اور ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی، کہ وہ لائر بھی بنے، وہ بیرسٹر بھی بنے، ہماری اولاد ہماری جج بھی بنے، وہ جناب عالی پائلٹ بھی بنے، وہ جناب عالی جہاز کے میکینک بھی بنے، وہ بھارت کے نرمان میں اپنا یوگدان بھی رکھیں، اور سب کچھ جو کچھ آج برادران وطن ان کے کندھے سے کندھا ملا کر کے آگے بڑھیں، لیکن ان کے ہاتھ میں رب کا قرآن بھی ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہو۔ یاد رکھو لا عزت بدون اسلام۔ تم یہ سوچو کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں، ہم انجینئر بن جائیں اور ہمیں اسلام کا ہی پتہ نہ ہو تو یاد رکھو کبھی عزت نہیں ملے گی، ذلت و رسوائی مقدر بنے گی، کیونکہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم محفوظ ہو جائیں اللہ کے عذاب سے۔ اللہ کا عذاب ہمیں سب سے پہلے ڈبل اللہ ہمیں عذاب دے۔ کسی کا بیٹا اگر کھڑے ہو کر کے بازار میں پیشاب کرے، 10 آدمی دیکھتے ہوئے گزریں گے، کوئی نہیں کچھ بولے، چھوڑو جانے دو، پتہ نہیں کون ہے۔ لیکن آپ کا اپنا سگا بیٹا اگر کہیں آپ کو ایسی غلطی کرتا ہوا نظر آئے، آپ نظر انداز نہیں کریں گے، اٹھا کے تھپڑ کھینچ کے ماریں گے، اس کو مارتے ہوئے اپنے گھر تک لائیں گے، اس کی ماں کے پاس کہ کیسی تربیت تم نے کی ہے، یہ دیکھو بازار میں کھڑے ہو کر کے ایسی حرکتیں کر رہا تھا، مارو گیا۔ جو بے کلمہ انسان ہیں ان کو تو شاید تھوڑا جھٹکا لگے، لیکن آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے عہد کیا اللہ سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اے اللہ نہ تیری عبادت میں کوئی شریک ہے، نہ تیری سلطنت میں کوئی شریک ہے، نہ تیری حکومت میں کوئی شریک ہے، نہ تیری عبادت و بندگی میں شریک کسی کو بناتا ہوں، اور نہ تیرے نبی کی رسالت میں کسی کو شریک بناتا ہوں۔ جس طرح تو اپنی عبادت کے اندر یکتا ہے، بے نظیر، بے مثال ہے، اکیلا ہے، اسی طرح تیرا نبی بھی اپنی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہم اسے اکیلا اور یکتا اپنا امام تصور کرتے ہیں۔ دونوں آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس میں اگر آپ نے ملاوٹ کی، خلط ملت کری تو یاد رکھو کبھی دنیا کے اندر عزت نہیں حاصل کر سکتے میرے عزیزوں۔ اللہ کے نبی نے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ کامیابی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں ہدایت اور صحیح رہنمائی چاہتے ہو تو سنو، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملت نہیں کرنا۔ صحابہ نے کہا ایونا لا یظلم یا رسول اللہ، ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، ہم سب گنہگار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جو گناہ سمجھتے ہو وہ گناہ یہاں مراد نہیں ہے۔ تم نے سورہ لقمان میں اس نیک بندے کی نصیحت نہیں سنی جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ایمان لانے کے بعد شرک نہ کرے، اپنے ایمان کو شرک سے نہ ملائے، خلط ملت نہ کرے، مکس نہ کرے، یا نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی بھی تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور پھر نماز سے باہر ہوا یا غوث مدد، یا پیر پیرا ہو، یا فلانے، یا ڈھکانے، یا بابا، یا حجمیری، یا اجمیری، یا دیواں شریف، تو شوجا شریف، تو بیواں شریف، تو کون سا شریف، سب شریف، پورا بھارت شریف ہے، ہاں پورا بھارت شریف کیوں نہیں ہو سکتا؟
اگر دیوا کے اندر کسی کی قبر ہے وہ دیوا شریف ہو سکتا ہے، تو پورے بھارت کے اندر تو ہزاروں قبریں ہیں، تو وہ سارا شریف ہے ہمارا بھارت۔ کیا تکلیف ہے بھائی؟ تو خلط ملط نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے اگر خلط ملط نہیں کرو گے ایمان کے ساتھ تو اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے امن ہے، سلامتی، شانتی ہے، امن۔ اللہ اکبر، جس کی آرزو ہر بچہ، ہر جوان، ہر مرد، ہر عورت، امن و سلامتی۔ مملکت سعودی عربیہ کا نام سنتے ہی بعض لوگوں کے مزاج میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، لیکن کیا کہیں، کہنا تو پڑتا ہی ہے، حق تو حق ہے۔ اس ملک کے اندر رب کی توحید کا قیام ہے۔ بھارت کے مولوی کہتے ہیں وہ کافر ہیں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ نماز ایک مولوی کہتا ہے میں اکیلے گیا جب حرم میں نماز پڑھنے، مکے میں حج کرنے، تو میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، تو میرے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو میں نے ان کو کہا کہ میں حج کرنے آیا ہوں، اپنی نماز برباد کرنے نہیں آیا ہوں۔ اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ایسے ہی جوتے نہیں پڑھ رہے ہیں بھارت میں، ایسے جوتے نہیں پڑھ رہے ہیں، انہی خباثتوں کی وجہ سے جوتے پڑھ رہے ہیں، انہی برائیوں کی وجہ سے جوتے پڑھ رہے ہیں۔ ہم اپنی نماز ضائع نہیں کر سکتے، یہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے یہ خبیث۔ اور کیسے مسلمان ہے کہ جوتے بھی کھا رہے، چپل بھی کھا رہے ہیں؟ امن نہیں ہے۔ امن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایمان ہی صحیح، عقیدہ، شرک۔ اچھا، جو کفر ہے اسی کو ایمان سمجھا ہوا ہے، جو شرک ہے اسی کو توحید سمجھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اپنے ایمان کو پاک اور صاف رکھتے ہیں، ٹھوس، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اس طرح کا ایمان جو پکڑے ہوئے ہیں ان کے لیے امن ہے، سلامتی ہے، شانتی ہے۔ آج مملکت سعودیہ پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے کہ ہاتھ میں پیسے اچھالتے ہوئے چلے جاؤ، دنیا کا کوئی بھی شخص آپ کے دائیں بائیں سے گزرے گا اس کی نظر بھی نہیں اٹھے گی تمہارے ہاتھوں کے اوپر، نہ تمہاری دولتوں کے اوپر، نہ سونے کے اوپر، نہ چاند، کوئی کسی کو قتل نہیں، خون نہیں، غارت گری نہیں، نہ فتنہ ہے، نہ فساد۔ پاک و صاف سماج اور سوسائٹی۔ اللہ نے زمین سے بھی سونے نکالے، آسمان سے بھی رحمتوں کی برکات ہو رہی ہے۔ جو حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں جاؤ دیکھو، اللہ توفیق دے سب کو کہ کس طرح سے اللہ نے وہاں رحمتوں کی برکت کر۔ یہ اللہ کے دشمنوں پر بڑا اللہ مہربان۔ بھارت کے اندر اللہ کے جو دوست بیٹھے ہیں یہ جوتے کھا رہے ہیں، چپل کھا رہے ہیں، ان کے اوپر کیوں ناراض ہے اللہ؟ مسلمانوں، یہ مولوی تمہاری قبر میں نہیں جائے گا، ان کو تھوڑا سائیڈ میں رکھ کے سوچو، ان کو تھوڑا سائیڈ میں رکھ کے سوچو۔ یہ تو مرنے کے بعد بھی جنازہ پڑھا کے 1.5-2 میٹر کا کپڑا اپنے کرتے کے لیے لے کے جائے گا تمہارے نیچے سے، اور تمہارے باپ تمہاری اولاد کو تیجے، دوئم، سوئم، 40ویں کے نام پر واللہ انہیں بھکاری بنا دیا، اور بنا رہا ہے بھکاری۔ قرآن خوانی کرواؤ تو تیجے کرواؤ، قبر میں بڑی گرمی ہے، ایئر کنڈیشن لگوانے کے 50,000 لگیں گے، واللہ بنا گارڈن لگانا ہے اس کے لیے 2 لاکھ 2 کروڑ چاہیے، دے رہے لوگ ہی بھارت کے اندر، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے برادران وطن کو زیادہ پتہ نہیں ہے، اور دھیرے دھیرے سب پتہ ہو رہا ہے، کیونکہ خود ہی چٹی بنی آئی نہیں، کھول کر کے بتا رہے نا ایک دوسرے کے، تو وہ بھی جان گئے ہیں، بہت کچھ تانے دے رہے ہیں، دیں گے۔ اے مسلمانوں، غلط روش سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، روش کارواں بدل ڈالو، بدلو اپنے آپ کو، تبدیل کرو، اور رب کے قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، یہ اہل حدیث کا پیغام ہے۔ یہی اہل الحدیث ہے جن کو وہابی اس کو نماز نہیں معلوم، اسے کلمے کا معنی نہیں معلوم، اسے توحید نہیں معلوم، اسے شرک نہیں معلوم، اسے بدعت نہیں معلوم، لیکن وہابی کا پتہ اسے ضرور ہے۔ ایسا شیطان نے ان کو رٹا دیا ہے۔ حالانکہ ہم نہیں کہتے ہم وہابی ہیں بھائی، لیکن نہیں، انگریزوں کے اولاد ہیں، انہوں نے سکھا دیا تو ان کی اولاد بھی اب یہی کہنا پڑتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ وہابی۔ اللہ فرماتا ہے اپنے ایمان کو خالص رکھو،
شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تمہارے لیے امن ہے, تمہارے لیے ہدایت ہے. اپنی نوجوانوں کو نصیحت کرو. حضرت یعقوب وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ, حضرت یعقوب کو جب موت آئی قال لبنیہ, تو اپنی اولاد کو جمع کیا. قال ما تعبدون من بعدی, ایک باپ مرنے کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور سوال کیا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. فکر دیکھو, سوچ دیکھو حضرت یعقوب کی. دولت کی فکر نہیں, بادشاہت کی فکر نہیں, حکومت کی فکر نہیں, گھر بار کیا ہے اس کی فکر نہیں ہے. کیا ہوگا, ایک ہم مرتے ہیں, بیٹا فلانے کا مال فلانی جگہ غصب کر کے لوٹ کے رکھا ہوا ہے, دے دینا نہیں تو میں جہنم میں جاؤں گا. اب زندگی میں تو دے دے. قرض لے کے مر رہا ہوں, قرض دے دو, مرنے کے بعد دے دینا بیٹا نہیں تو میں جہنم میں جاؤں گا. زندگی بھر اس طرح سے ظلم کر کر کے جمع کیا, کھاک بھی کر کے. اللہ تبارک و تعالی یہ اس طرح سے سوچو آپ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ. ابا حضور آپ کے جو معبود ہیں, آپ کا جو اللہ ہے, اور آپ کے وہ الہ آبائک اور آپ کے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے, ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے, یعنی اللہ کی عبادت کریں گے. حضرت یعقوب کے دادا کون تھے؟ یعقوب کے دادا کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کی ہم عبادت, اس کی عبادت کریں گے, اس ذات کی. اس کو فکر تھی یعقوب علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, بار الہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی تو شرک سے بچا دے, شرک سے بچا دے. شرک ایک ایسا کینسر ہے, شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کا مذاق یہ بدعتی اڑاتا ہے. مشرک جو خود مشرک ہے وہ شرک کا مذاق اڑاتا ہے. وہ شرک کو مختلف انداز سے لاگ لپیٹ کے منطق سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. حالانکہ صاف واضح بات ہے, صاف واضح بات ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو تم نے مشکل کشا حاجت روا, کسی کو تم نے یہ سمجھ کر کے پکارا کہ یہ ہماری مدد کے لیے آ رہا ہے, سمجھ رہے ہیں, یاد رکھو یہ شرک باللہ ہے. تمہارا ایمان ضائع اور مر گئے تو اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. یہ ولی کے نام پر, پیر کے نام پر, پگاڑے کے نام پر, یہ تمام سب جو کچھ کر رہے ہو, یہ درگاہ, یہ مزار, یہ شدہ, یہ عالم, یہ نیاز, یہ چبوترے, یہ عرس اور یہ میلے اور یہ ٹھیلے, یہ سب حرام اور شرک ہیں. کھلم کھلا ہے, یہ اسلام نہیں ہے. یہ اسلام, زور سے بولو, یہ اسلام نہیں ہے. یہ وہ اسلام نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. یہ ملاؤں کا بنایا ہوا, یہ شیطانوں کا بنایا ہوا اسلام ہے. یہ اسلام نہیں ہو سکتا. اسلام رب کے قرآن کا نام ہے, اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے. بس من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے اوپر میں نے میرا حکم نہیں ہے, وہ عمل مردود ہے, بیکار ہے, باطل ہے, وہ جھوٹ. ایک مولوی تقریر کرتا ہے, یہ کہتے ہیں میلاد النبی مت بناؤ, نیاز مت کرو, قرآن خوانی مت کرو, دلیل دو, قرآن سے دلیل دو, حدیث سے دلیل. میں اب وہ دلیل دے رہا ہے, اپنے عوام سے کہہ رہا ہے, ان سے کہو منع کہاں لکھا ہے, عید میلاد نہیں مناؤ, کہاں لکھا ہوا نہیں مناؤ. پوچھو اس مولوی, وہ الٹا ہم سے سوال کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ, کھانے پینے والوں کو اور کیا چاہیے, لچے لفظوں کو یہی چاہیے جناب, ہم کو دلیل چاہیے. مولوی سکھا دیا تو بس ٹٹو ہو گئے, لٹو ہو گئے, اسی کو بننا چاہیے. ایسے ٹوٹے جاؤ گے نا, اور ایسی کمر کی ہڈیاں توڑیں گے فرشتے, یہ ملی ملا کوئی کام نہیں آئے گا قبر میں. یہ جھوٹ بول بول کر کے تمہیں گمراہ کر رہے ہیں کہ غوث پاک قبر میں آئیں گے. بغداد پٹ گیا, لٹ گیا, عبد القادر جیلانی نہیں نکلے درگاہ, صدام کو ختم کر دیا, پھانسی لگا, کوئی نہیں بچا سکا. یہ بھارت کے ان کے بھارتیوں کو بچائیں گے آگے بر صغیر کے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے, دل نہیں کہتا, لیکن مزے کیا کریں. کہتے ہیں کہ 11ویں کروانے والا مر گیا, اور بڑے بڑے مولوی اللہ کی قسم. اور اب تو ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا کچھ بھی کہنا. پہلے میں کتابوں کے تھیلے لے لے کے سفر کرتا تھا, کیونکہ لوگ حوالہ پوچھتے تھے.
نہیں مانتے، کہتے یہ ربانی جھوٹ بولتا ہے، ربانی جھوٹ بولتا ہے۔ پھر میں نے وہ کتابیں اٹھا کے دکھانا شروع کری۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم کر دیا ہے، یہ جو موبائلز ہیں نا بیٹا، لوگوں کی بڑی بڑی چیزیں اس کے اندر بند ہیں، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اشارہ کروں، جاؤ اس واقعے کو مولویوں کی زبان سے سنو، ان کے بڑے بڑے جگادریوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی مر گیا اور قبر میں گیا اور فرشتے آئے، کہا من ربک کا۔ وہ حیدرآباد کا ایک مولوی ہے جوکر، مولانا چیخو، میں اسے مولانا چیخو کہتا ہوں، وہ بھی یہ واقعہ بیان کرتا ہے۔ کیا عبد القادر جیلانی کا مرید دھوبی تھا، کپڑے دھوتا، قبر میں جب ان کا نکیر آئے، کہا من ربک کا، کہا یا غوث المدد۔ استغفر اللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، رونے کی بات ہے، رونے کی اللہ کی قسم، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ یہ اسلام کا مذاق نہیں ہے، یہ آخرت کا مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کا مذاق نہیں ہے، یہ فرشتوں کی توحید نہیں ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے، فرشتے کہے من رب کا، وہ کہہ رہا ہے یا غوث المدد، یعنی اس کا رب کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ استغفر اللہ۔ ما دینوں کا، اس نے کہا یا غوث المدد۔ کہا گیا من نبیوں کا، کہا یا غوث المدد۔ اتنے میں عبد القادر جیلانی خبر پڑھتے ہوئے آ گیا۔ اور ایک پیر تھا ہمارا، وہ تو باقاعدہ کہتا تھا پکڑا اس پر کو ادھر سے، پنکھ کو بتاتا تھا ان کے پر ہیں بڑے بڑے، ادھر پکڑا اور دوسرے کو ادھر پکڑا اور دیکھ کھٹا، کہا من ربوں کا، ما دینوں کا، من ربوں کا، ما دینوں کا۔ تمہیں نہیں پتا یہ ہمارا مرید ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے اسلام۔ بولو، جاؤ دیکھو یوٹیوب کے اوپر یہ سارے شواہد اور دلائل موجود ہیں، اس کے اوپر تم کہتے ہو کہ ہم اولیاء کے عاشق ہیں، اولیاء کے دوست ہیں، اور آپ جیسے اناڑی لوگ کہتے ہو سبحان اللہ۔ کیا مولانا نے بیان کیا، ماشاءاللہ، کیا اسلام ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ دل کی آواز ہے، شرک کی حالت میں اگر مرے تو یاد رکھو بربادی کے سوا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ایک تو یہ کہ آپ ایک تعلیم حاصل، تعلیم کس کی؟ توحید کی، اس کی بھی اور دنیاوی تعلیم۔ نمبر ایک۔ دو باتیں میں بتانا چاہ رہا تھا، آخری بات بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا، پھر سوال و جواب آپ کو کرنا ہوگا تو کیجیے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ جو تم نے سیکھا، جو آپ نے علم حاصل کیا، اس علم سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاؤ، اس علم کو پھیلاؤ، اس علم کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ توحید کا علم آپ کو بھی دعوت دینا پڑے گی۔ آپ کا اللہ کون ہے، آپ کا اسلام کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے، آخرت کیا ہے، نماز کیا ہے، وضو کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، یہ تمام سب چیزیں آپ کو بتانا پڑیں گی، یا آپ کو سمجھانا ہے، یا آپ کو سکھانا ہے، یا آپ کو بتانا ہے۔ یہ دو کام اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے ہاں خیر امت کا جو اللہ نے ہمیں خطاب عطا فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو۔ انشاءاللہ اسی میں نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو علم حاصل کرو، توحید کا، سنت کا، شرک اور بدعت کا بھی، اور اپنے بھارت کی سرزمین سے اس علم سے کی خوشبوؤں سے لوگوں کو معطر کرو، اس علم کی روشنی لوگوں تک پہنچاؤ، اور امن اور سلامتی کے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ دو کام آپ کر لیں انشاءاللہ نجات۔ ایک علم کے زیور سے خود بھی اپنے بچیوں کو، لڑکوں، اور دوسرے اس کی دعوت لوگوں تک پہنچائی جائے۔ بھارت کے اندر 140 کروڑ لوگ رہتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، وہ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، انہیں اپنے مالک کی شناخت نہیں ہے، انہیں اپنے حقیقی مالک کی پہچان نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنا مالک جہاں بھی فائدہ دیکھا اسی کو اپنا
سب کچھ جان اور جسم اور مال اور دولت دے دیا گیا ہے، کچھ اس کے اندر تشدد پسند لوگ ہیں، کچھ لوگ اچھے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایک ذمہ داری ہم مسلمانوں کی، یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں کی ہے، اور جب یہ ذمہ داری ہم نبھائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہی کانٹے پھول بن جائیں گے، یہی انگارے ہمارے لیے پھول بن جائیں گے، یہی جو ہم جنوں دشمن سمجھتے ہیں یہی ہمارے لیے دوست بن جائیں گے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ فرماتا ہے ادفع بالتي هي احسن، جو تمہیں گالیاں دے اسے مسکرا کے جواب دعائیں دے دو، پتھر مارے مسکرا کر کے اسے دعا دو کہ اللہم اہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ یہ نہیں جانتے۔ نبی کائنات کی سنت یہی ہے، اور اپنے نبی کائنات کا وسیلہ اور طریقہ یہ رہا ہے۔ یہ کام کرو مسلمانوں، یہ کام کرنے کے ہیں، ہم نے یہ کام چھوڑ دیا تو ساری بلائیں ساری ذلتیں ہمارے پر آ گئیں۔ اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو قرآن و سنت کے مطابق بناؤ، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے محلے صاف ستھرے ہونے چاہیے، چند نوجوانوں کو جھاڑو دے کر کے ایک کمیٹی بنا کر کے امن و سلامتی کی پوری گلیاں آپ کی صاف ہو، مسلمان کی گلی ہو، غیر مسلم کی گلی ہو، آپ کا پڑوسی ہے وہ ہندو ہو کہ مسلم ہو، یہودی ہو کہ نصرانی ہو، آپ سب کی عزت، سب کا اکرام، صفائی ستھرائی آپ لوگوں کو سکھائیں، لوگ آپ کو نہ سکھائیں، آپ نظافت سکھائیں، طریقہ سکھائیں رہنے سہنے کا، کیسے پردہ آپ سکھائیں۔ ہم اپنی بیٹیوں سے، ہماری شادیاں آج جو طوفان بدتمیزی ہم شادیوں میں کرتے ہیں، اپنے معاشرے اور سماج کو دیکھیں، لاکھوں روپے ہم شادیوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے جہیز نقد مانگتے ہیں، برچکائی اور پتہ نہیں کون سی چکائی کے نام پر، اور دعوتیں اور یہ وہ۔ مسلمانوں آسان کو نہیں، ہماری جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے۔ اس کو ختم کیا جائے معاشرے سے، اور بڑے لوگوں کو چاہیے کہ پہلے اپنے گھروں سے ختم کریں۔ صرف چند لوگ بیٹھ کر کے، دو گواہ قاضی یا مولانا بیٹھ کر کے 4 شرطیں ہیں، نکاح باپ کی اجازت ہو، بیٹی کہے ہاں ہمیں قبول ہے، لڑکا کہے قبول، اور پھر مہر ہو اور 2 گواہ ہوں، خلاص شادی۔ سارا پیسہ لڑکے والے خرچ کریں جو ان کی طاقت ہے، پیر کی انگوٹھی سے لے کر کے سر کی چوٹی تک لڑکے والے کو خرچ کرنا ہے۔ لڑکی کو 1 پیسہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ لڑکی کا باپ، لڑکی صرف وہی ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو دے دے تمہیں، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس لیے بیٹی کا مت کھاؤ، بارات کے نام پر ڈاکو نہ بنو، حرام ہے یہ کھانے، حرام ہے تمہارے لیے، جہیز لینا حرام ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں حصہ دو، میراث میں حصہ دو، تاکہ وہ دولت مند بنے، تاکہ ان کا وہ بھی ہمت ان کے پاس پیدا ہو۔ جناب علی، ورنہ اللہ کے ہاں حقوق العباد ہے، یہ بندوں کا حق ہے، اس کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ اپنی ماں کا بھی حق ادا کرو، اپنی ماں کا بھی جو وراثت میں تمہارے باپ کے مرنے کے بعد جو جائیداد باپ نے چھوڑی ہے اس میں ماں کا حق ہے، وہ ماں کا حق الگ کرو، تمہاری اپنی بہنوں کا حق الگ کرو، تمہارے اپنے بھائیوں کا بھی حق الگ کرو، ورنہ قیامت کے دن ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ سمجھ، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ پھر کیا کرو گے؟ مر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یہ دعوت ہے، یہ پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے بھی یہ بچوں نے جو مجلس منعقد کی، اللہ اس ادارے کے بانی مؤسس جنہوں نے سلطان عبدالعزیز صاحب، ان کے بچوں نے جو یہ ادارہ قائم کیا ہے، ان کی بیگم نے بھی جو ہمت، ماں جو پیچھے کھڑی ہوئی ہیں اور اپنے بچوں کو حوصلہ دے رہی ہیں، اللہ انہیں بھی صحت و عافیت سے نوازے، ان کے آل اولاد کو بھی صحت و عافیت سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے، آپس میں الفت اور محبت پیدا فرمائے، اور مل جل کر کے رہ کر کے اس عظیم الشان ادارے کو آگے بڑھنے کی تو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جس طرح یہاں اکٹھا ہیں، ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا زندہ رہے تو نبی کی محبت میں، مرے تو نبی کی محبت میں، اور قیامت کے دن اٹھے بھی تو نبی کی محبت میں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اگر کچھ سوالات اگر ہیں، سوالات اگر ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ آپ بیٹھ جائیں گے تو میں سوال کے جواب دوں گا، نہیں بیٹھیں گے تو پھر مشکل ہے۔
اگر سوال ہے تو ٹھیک ہے. فتح پور کے لوگوں سوال تو کرو. کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ شیخ محترم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں محمد نصیر بڑا گاؤں سے. جی میرا ایک سوال ہے کہ کسی سامان کو فائنانس پہ لینا کیسا ہے جس میں بیاج دینا پڑتا ہے؟ کسی سامان کو فائنانس کرانا کیسا ہے جس میں بیاج بھی دینا پڑتا ہے؟ بیاج لینا بھی حرام ہے اور بیاج دینا بھی حرام ہے. دونوں حرام. مجھے آپ نے جو شارٹ میں سوال کیا ہے اس کی وضاحت کریں. لیکن جو بیاج کا نام لیا جہاں بیاج ہے وہاں حرام ہے. بہت سے لوگ گاڑی ہے، موبائل ہے یا ٹی وی فریج فائنانس پہ لے لیتے ہیں. کیسے فائنانس پہ لیتے ہیں اس کی وضاحت کریں. فار ایگزامپل 10,000 روپے کا موبائل ہے لیکن جب قسطوں پہ لیا تو 11,000 روپے کا پڑا. تو جس طریقے سے لینا جائز ہے ناجائز؟ ایسا بولو نا کہ ادھار یعنی نقد سامان کو ادھار میں لیتے ہیں تو زیادہ دینا پڑتا ہے. جی جی. اور اگر نقد دیتے ہیں تو جی جی. کم دینا پڑتا ہے. یعنی کوئی موبائل ہے اگر ہم نقد پیسہ لے دیتے ہیں تو وہ 10,000 میں کہہ رہا ہے 10,000 میں دے دیں گے. اور اگر ہم اسے قسطوں میں لیتے ہیں ادھار نہیں قسطوں میں ادھار ہی ہے وہ اگر ہم قسطوں میں لیتے ہیں تو ہمیں وہ 11 یا 12 یا 50 کا پڑتا ہے. یہ 10% کتنا بھی پڑتا ہو تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ جائز ہے. یہ سود نہیں ہے. یہ سود نہیں ہے. یہ قسطوں میں آپ کو ادا کیا گیا ہے تو یہ سود نہیں ہے. کیونکہ نقد آپ لے رہے ہو تو 10 اگر ادھار لے رہے ہو تو آپ بھی فائدہ اٹھا رہے ہو بھی فائدہ. تو سامان کے بدلے سامان نہیں مانگ رہا ہے. وہ سامان کے بدلے روپیہ مانگ رہا ہے. روپے کے بدلے وہ سامان دے رہا ہے. اچھا بہت سے لوگ جو اگر وہی روپیہ ہو کہ ہم 10,000 روپیہ دے رہے ہیں ایک مہینے یا قسطوں میں تمہیں 4 مہینے کے بعد 10 پیسے تمہیں ادا کرنے پڑے 100 روپے تو وہ ہو جائے گا. وہ سود ہو جائے گا. بہت سے لوگ جو سود پہ پیسہ لے کے گھر بنواتے ہیں تو اس کا حرام ہے. سود کے اوپر پیسے سے لے کر کے گھر بنوانا حرام ہے. شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک سوال سامنے آیا تھا کہ مسجد میں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور اوپر چھت پر امام صاحب نہیں دیکھ رہے تو کیا اوپر والوں کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ آج صدی گلبار نورپور میں ایک گاؤں میں آج خطبہ تھا مولانا کا تو وہاں یہ سوال آیا تھا تو اس کا جواب سامعین اللہ کے بندے تو جس مولانا نے پڑھایا تھا اسی سے پوچھ لیتے. نہیں کوئی بات نہیں. امام کو دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ چھت کے اوپر 4 منزلہ بھی ہو جائے اور امام نیچے نماز پڑھا رہا ہے اور مائک لگے ہوئے ہیں تو سب کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. کوئی حرج نہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا مولانا ایک سوال ہے کہ جو مر جاتا ہے زندگی میں تو کبھی ایک سورہ پڑھا نہیں الحمد معلوم نہیں اب مرنے کے بعد اس کو 10 قرآن بخشتے ہیں کہ وہ جنتی ہو جاتا ہے. یعنی بھائی یہ پوچھنے سے بہت معقول سوال ہے کہ خود وہ قرآن کبھی پڑھا نہیں کبھی سنا. یہ جو رواج چلا ہوا ہے کہ قرآن خوانی کرواتے ہیں 10 قرآن رکھتے ہیں 20 قرآن رکھتے ہیں یہ تمام سب بدعت ہیں. وہ کل بدعت ضلالہ اور ہر بدعت گمراہی ہے. قرآن پڑھنا گناہ نہیں ہے لیکن قرآن کو غلط انداز سے غلط موقع محل سے استعمال کرنا یہ گناہ ہے. تو یہ بدعت ہے اور یہ گمراہی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. اسی لیے سلف اسی لیے یہ چیز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ 30-35 سال پہلے میں نے نماز پڑھی تو مجھے وہی نیت باندھنے والی بات یاد آ گئی کہ میں اوپر تھا امام صاحب نیچے تھے تو میں سوچنے پہ مجبور ہوا کہ میں اب کیا نیت باندھوں اوپر امام کے یا پیچھے امام کے. یہ بات آپ کی پہلی کیسٹ سننے سے پہلے کی بات ہے. ابھی اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کریے نیت کے بارے میں. یعنی یہ بہت چالو آدمی ہیں. ان کو میں پہچانتا ہوں یہ کون ہے. یہ ہمارے نفیس بھائی بہت پرانے آدمی ہیں. بزاہمیہ میں رہتے تھے ریاض کے قریب. یہ چلے آئے یہ ماشاءاللہ خیریت سے ہیں.
इंशाअल्लाह मत जाओ, यहीं रहो, अच्छा है, अभी कुछ नहीं। हाँ उम्रा अल्लाह मुबारक करे, हम सबको अल्लाह मुबारक करे, लेके जाए। भाई ने जो सवाल किया है, तो बहरहाल नियत जो जुबान से कही जाती है, नियत करता हूँ मैं मसलन 2 रकात या 4 रकात इशा की पीछे इमाम के, वो मेरा, तो अब वही जो उन्होंने कहा कि हम तो ऊपर हैं तो क्या कहें, नीचे ही से इमाम के या पीछे ही से इमाम? तो ये तमाम सब चीजें खुराफात हैं। नियत दिल के कस्द और इरादे का नाम है। आपने जो दिल में जो इरादा किया, अब इकामत हो रही है या ज़ोहर की अजान हो चुकी है, आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो मस्जिद में जाएंगे, सुन्नत भी पढ़नी है, तो आपने सोचा दिल में सुन्नत पढ़नी है, तो सुन्नत आपने अल्लाह अकबर कह दिया। तो ये चीज है, बस जुबान से कहना कि नियत करता हूं मैं 2 रकात सुन्नत या 4 रकात सुन्नत, या ये बिदअत है। जुबान से कहना बिदअत है। दिल के इरादे का नाम नियत है, समझ रहे हैं? जी। और शेख अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है शेख कि 15 शाबान की रात में जो लोग जाग कर इबादत करते हैं, ये कैसा है? ये तिरमिज़ी की एक रिवायत है और हज्जाज इब्न अरक़ाब उसमें रावी, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी वो रवायत जिक्र की है कि 15 शाबान को ऐसा जिक्र किया है कि वो बहुत मुबारक है ये। लेकिन अफसोस इस बात का है कि खुद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उस हज्जाज इब्न अरक़ाब जो उसका रावी है कहा कि ये ज़ईफ़ है, तो उसको नहीं बयान करते लोग, बस मतलब की चीज ऊपर की ले लेते हैं और नीचे जो रावी है रिवायत करने वाला वो ज़ईफ़ है, उसको नहीं बयान करते और उसी रिवायत से दलील पकड़ते हैं। 15 शाबान की कोई फजीलत नहीं है, ये बात याद रखें। 15 शाबान की कोई फजीलत नहीं है, और उस 15 शाबान को जानकर कोई रोजा रखे या हलवे माठे पकाए और ये कहे कि ये साहब मुर्दों की ईद है, या मुर्दे आते हैं घरों के पास, दरवाजे के ऊपर खड़े रहते हैं, फातिहा हलवे की हो तो समझो दिलाई जाए तो खुश होके जाते हैं, न दिलाई जाए तो लानत भेज के जाते हैं। ये सब मुल्लाओं की बनाई हुई कहानियां हैं, किस्से हैं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये शब बरात नहीं, ये शुभ रात की तरह, जैसे गैर हमारे बिरादरान वतन के यहाँ जैसे दीपावली मनाई जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, दिए जलाए जाते हैं, ऐसे ये शैतान ने मुसलमानों में इसको फैला दिया। इसकी बड़ी लंबी चौड़ी हकीकत है, अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो आपको भयानक बातें आएंगी कि आप सोचेंगे अस्तगफिरुल्लाह, हम कौन सी गलाजत में सांस ले रहे हैं। ये दर हकीकत शबे बरात नाम की कोई रात इस्लाम के अंदर नहीं है। इस्लाम के अंदर सिर्फ एक रात है जिसे अल्लाह ने लैलतुल क़द्र कहा है, जो रमजानुल मुबारक के आखिरी दहे की ताक रातों में है, जिसके लिए कुरान में सूरह अल क़द्र नाज़िल हुई, इन्ना अन्ज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, तो वो है रात। बस बाकी इतनी मुबारक रात जो बयान की जाती है तमाम सब खुराफात है जो 15 शाबान के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख सवाल है कि जो है अहले हदीस होकर बहुत से हमारे दोस्त और अहबाब लोग हैं और अहले हदीस उलमा बयान भी कर रहे हैं उलमा सू के बारे में, जैसे अली मिर्जा साहब हो गए, डॉक्टर ज़ाहिर अहमद साहब हो गए, दीगर और भी जितने उलमा सू हैं और अहले हदीस भी हैं हमारे दोस्त अहबाब, और उलमा अहले हदीस उनके बारे में बयान कर रहे हैं, उनके बारे में सच्चाई बता रहे हैं कि क्या सही है, किनके बारे में सुनना है, इनके बारे में नहीं सुनना है। तो अब अहले हदीस होकर उलमा अहले हदीस को वो गाली बक रहे हैं कि उनके अंदर दी नफरत कैसे हो गई, बस यही जानना है कि अहले हदीस भी है, उनके अंदर नफरत भी हो गई अहले हदीस उलमा के बारे में। वो इसलिए नफरत हो गई होगी, मैं समझता हूँ कि गैरों की जैसा आप बता रहे हो उनकी सुनते हैं, उनकी सुनते हैं। अब इतनी फर्क, इतना इल्म तो नहीं है कि क्या कहते हैं अच्छे और बुरे में कोई फर्क कर सके, तो वो शैतान उनको इसी बहाने से ये फलाने मौलाना, ये डॉक्टर असरार साहब हैं, ये फलाने मिर्जा साहब हैं, ये फलाने सैयद साहब हैं, तो ये फलाने कादरी साहब हैं। अब वो सुनते हैं यूट्यूब के ऊपर तो बहुत सारे फितने। तो ऐसे नौजवानों को चाहिए कि जब तुम्हारे पास इतना इल्म नहीं है तो उससे दूर रहो। उन्ज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ून दीनकुम, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सहीह मुस्लिम के अंदर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की एक मक़ूला नकल किया कि देखो जिससे तुम अपना दीन ले रहे हो उसके बारे में तुम जानकारी लो कि वो है कैसे, सच्चा है झूठा है, समझ रहे हैं। इसलिए हर आदमी कसर नाकस से इल्म मत हासिल करो, बल्कि जो कुरान की हदीस की सही बातें करे उससे इल्म हासिल करो। और अगर तुम्हारे पास इतना इल्म है कि अच्छा बुरा समझना चाहते हो उनकी भी सुन लो, नो बराबर, लेकिन तुम्हें अपना कम से कम महफूज होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरों के सुनने में अपना भी चला जाए।
दूर रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहो, सच्चे लोगों के साथ रहो, जिसके बारे में पता चल जाए कि ये बेईमान है, ये बदअकीदा है। दुनिया में अगर आपको पता चल जाए ये चोर है, ये डंडी मारता, उस बनिए की दुकान आप छोड़ दो। तो दीन के मामले में क्यों नहीं आप इतने होशियार बन रहे हो भाई? दीन में भी ऐसे लोगों को छोड़ दो जिनके बारे में पता चल जाए कि ये ईमान का सच्चा नहीं है, बदअकीदा है, शिर्क कर रहा है, बिदअत कर रहा है, ये सहाबा को गाली देता है या तौहीन कर, ऐसे आदमी से दूर रहो। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शेख ये सवाल था कि जैसे देवबंदी और बरेलवी में आपने आपके कई लेक्चर मैंने सुने थे, तो आपने फरमाया था कि देवबंदियों में भी शिर्क है। तो जब मैंने उनको बताया तो बोलते कि अहले हदीस और देवबंदी में कोई फर्क नहीं अकीदे में। तो शेख कहाँ तक उनकी बात दुरुस्त है? ये उस बेचारे को पता ही नहीं है, जो ये बात कहता है कोई फर्क नहीं है, तो फिर उसको पता ही नहीं। बहुत फर्क, ईमान और अकीदे का फर्क है। अहले हदीस ये कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर है, जो बंदियों का अकीदा है अल्लाह हर जगह है। कितना बड़ा फर्क है। अहलुल हदीस का अकीदा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए। लेकिन जो बंदियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, ऐसे जिंदा है जैसे दुनिया में जिंदा थे। ये बाकायदे उनकी किताबों में लिखा हुआ है। तो बहुत फर्क है। वो भी या रसूलुल्लाह अल मदद कहते हैं, बरेलवी भी या रसूलुल्लाह अल मदद कहते हैं। फज़ाइल अमाल में उठा के देखिए, फज़ाइल सदक़ात में देखिए, किताबुल फज़ाइल हज में कि किस तरह से वो अशार लिखे हैं, तरहम या नबी अल्लाह तरहम से महजूरी बरामद जाने आलम, कि हमारे ऊपर रहम करो अल्लाह के नबी, रहम करो। रहम तो अल्लाह पर फर्ज है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहम की भीख मांगते हैं। ये तमाम सब शिर्क के अक़ीदे उनके अंदर भी बहुत सारी चीजें। जी